بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یورپ اردو نیوز چینل میں خوش آمدید۔ یورپ کی چند خاص خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے تمام برطانوی ممبران پارلیمنٹ سے کہا جائے گا کہ وہ تمام بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے نئے سیلف آئسولیشن اقدامات کی حمایت کریں۔ برطانوی پولیس کو یہ اختیارات سونپ دیے جائیں گے کہ وہ بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کے گھروں پر یہ چیک کریں کہ وہ 14 دن کے سیلف آئسولیشن کے نئے قوانین کو توڑ تو نہیں رہے۔ حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو آن دی سپاٹ 1000 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا جائے گا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے اس فیصلے کا اعلان آج متوقع ہے۔ برطانیہ میں ارکان پارلیمنٹ کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد اوورسیز NHS اور کیئر ورکرز کو اب ہیلتھ سروسز حاصل کرنے پر اضافی معاوضہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ بورس جانسن کے ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہوم آفس اور محکمہ صحت سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد NHS اور کیئر ورکرز کو اس سے ایگزمپٹ کریں۔ برطانوی حکومت کو اس فیصلے پر اپنی ہی پارٹی کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا تھا۔ ایک یاد دہانی کے طور پر غیر یورپی یونین تارکین وطن پر ہیلتھ امیگریشن سرچارج ہر سال 400 پاؤنڈز ہے اور اس سال اکتوبر میں برطانوی حکومت کے مطابق اسے بڑھا کر 624 پاؤنڈز ہو جانا تھا۔ یورپی یونین کی کرونا وائرس کی سربراہ نے یورپ کو خبردار کیا ہے کہ ابھی مکمل طور پر آرام کرنے کا وقت نہیں اور یورپ کو کرونا وائرس کی دوسری لہر کی تیاری کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر امون سابقہ ڈاکٹر اور جرمن حکومت کی مشیر نے بتایا کہ یورپ کی تقریباً 85 سے 90% آبادی کو کرونا وائرس کے لگنے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر امون کا خیال ہے کہ دنیا طویل عرصے تک کرونا وائرس میں مبتلا رہے گی کیونکہ یہ انسانوں کے مطابق ڈل گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں قیامت کے دن کی تصویر کھینچنا نہیں چاہتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ یورپ میں اب تک 1.7 ملین سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ قریب 1,65,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لندن کے میئر صادق خان نے اعلان کیا ہے لندن میں فیس ماسک کے بغیر ٹیوب، ٹرینوں اور بسوں میں مسافروں کو سفر کرنے سے منع کیا جا سکتا ہے۔ دارالحکومت کے میئر نے انکشاف کیا کہ وہ اس معاملے پر حکومت کو اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر راضی کرنے کی امید کرتے ہیں لیکن ان کے پاس صرف لندن میں اس کو لازمی قرار دینے کا اختیار ہے۔ جرمن وولکس ویگن کار ساز کمپنی نے نسل پرستی کی انتہا کرتے ہوئے خود اپنے گولف کار کے اشتہار کے ذریعے عوام کو حیرت زدہ کر دیا جس میں نسل پرستی میں سفید فام ہونے کی طاقت کا اشارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس اشتہار میں دکھایا گیا ہے کہ سفید فام ہاتھوں کا جوڑا ایک سیاہ فام آدمی کو ایک پیلے رنگ کی وولکس ویگن گولف سے دور کر رہا ہے۔ بے حد تنقید کے بعد سفید فام طاقت کے اشارے اور نسلی گند کو ظاہر کرنے کے بعد وولکس ویگن نے کار کا اشتہار واپس لے کر معافی مانگ لی ہے اور جرمن کمپنی نے اعتراف کیا ہے کہ ویڈیو غیر مناسب اور بے ذائقہ ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔